بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ کس طرح اللہ پاک نے سمندر کے گہرے پانیوں میں مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا۔ کشتی کافی دیر پانی کے اوپر ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے اور اب یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور ڈوب جائے گی۔ کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی تھی۔ ملاحیوں کا تو تجربہ تھا کہ جب کوئی خطا کار یا قصوروار انسان ان کی کشتی میں سوار ہو جاتا تھا تو اس طرح زندگی کے لالے پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ بولے، ہماری کشتی میں ضرور کوئی قصوروار موجود ہے۔ سب نے اپنے اپنے بارے میں خود سوچا لیکن کسی کو کوئی قصور نظر نہیں آیا۔ سب خاموش تھے اور کشتی کے ڈوب جانے کا یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ کشتی کے ایک مسافر نے کہا، خطا کار میں ہوں، مجھے کشتی سے نیچے اتار دو پانی میں، تو کشتی بچا جا سکتی ہے۔ ملائی بولے، نہیں نہیں، ہم جانتے ہیں آپ نیک آدمی ہیں، ہم نے سنا ہے آپ بستی میں لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہاں کوئی اور شخص ہے جو قصوروار ہے۔ اچھا آؤ قرآن نکالتے ہیں۔ جب قرآن نکالا جاتا ہے تو حیرت انگیز نبی کا نام نکلتا ہے۔ کسی نے کہا، نہیں نہیں، ہم قرآن ڈالیں گے، ہم پھر دوبارہ ڈالیں گے، ہم ایسا نیک شخص کو ہرگز پانی میں نہیں ڈال سکتے۔ سب کی حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی کہ پھر سے نبی کا ہی نام نکلا۔ نبی نے کہا، میں نے اپنے مالک کے حکم اور اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ دیا ہے۔ میں بستی والوں سے مایوس ہو گیا تھا، میں انہیں چھوڑ کر چلا آیا۔ میں ہی ایسا غلام ہوں جس نے اپنے آقا کی بتائے ہوئے کام کو چھوڑ کر بھاگ آیا ہے۔ ضرور میں قصوروار ہوں۔ سب ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہوتے ہیں۔ کشتی برابر ہل رہی ہوتی ہے۔ ہر جھٹکے پر معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ڈوب جائے گی۔ ایک کی خطا سب کو ڈوبا دے گی۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ جس کا نام قرآن نکلا ہے اسی کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ نبی دریا میں پھینک دیے گئے۔ ان کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ شاید اتنا سخت اندھیرا کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ ایک تو رات اور دوسرا دریا کا گہرا پانی اور پھر مچھلی کا پیٹ۔ بھلا ایسے وقت مچھلی کے پیٹ کے اندر روشنی کا کیا کام؟ اور پھر سب نے زیادہ مچھلی کے پیٹ کے اندر روشنی کا کیا کام؟ سب سے زیادہ رنج والی بات تو یہ ہے کہ کالی گھٹائیں ہیں، اپنے سچے آقا اور مالک کی خاموشی کا غم ہے، اس میں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے آقا، تیرے سوا کوئی ایسا نہیں جسے مصیبت میں پکارا جا سکے، جس سے نفع کی امید کی جا سکے، جو مشکلوں کو دور کر دیتا ہے اور حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ تیری ذات سب عیبوں پر پردہ ڈالتی ہے۔ یہ تیرا کرم ہی ہے کہ مچھلی نے مجھے نگلا اور میں زندہ ہوں اور پانیوں سے بچ کر آج میں مچھلی کے پیٹ میں بھی سانسیں لے رہا ہوں۔ یہ صرف تیرا ہی کرم ہے۔ ٹھیک ہے، اندھیرے میں بھی میرے حواس ٹھیک ہیں۔ بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے ہی تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا، بغیر حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ مجھ سے تیری بڑی نافرمانی ہوگی۔ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ اب تو ہی کرم فرما دے تو میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی پکار سن لی اور ان کو مصیبت سے نجات دے دی۔ مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے آ کے اگل دیا۔ یونس علیہ السلام سورج کی روشنی اور کھلی ہوا میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے مالک کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسی طرح مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ بڑا ہی مہربان اور کوئی اللہ پاک سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ مچھلی والا قصہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آؤ سوچتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمارے لیے کیا نصیحت نکلتی ہے۔ جن لوگوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک ان کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری کتنی سخت ہوتی ہے، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بعد اب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور مکمل ہدایت ہے، جو ساری دنیا کے لیے زندگی کا سب سے بہترین قانون ہے۔
اب دنیا کو اس قانون سے باخبر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس کے بندوں تک اس طرح پہنچا دیں جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے انہیں خود اپنی زندگی اسی ہدایت کے مطابق ڈھالنا ہوگی، پھر اس پیغام کو پوری سچائی اور ایمانداری اور محبت کے ساتھ وہ آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اب جو لوگ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے، ان کے پاس ان کے مالک کا دیا ہوا کوئی قانون موجود ہے، وہ کل قیامت کے دن اپنے مالک کو کیا جواب دیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی ساری گمراہیوں کا وبال ان کے گلے میں پڑ جائے۔ اس لیے اگر قیامت کے دن دنیا کی گمراہیوں اور کوتاہیوں نے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ان لوگوں کو غدار ثابت کر دیا تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ زندگی کیا ہے؟ صرف ایک دھوکہ ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا قوم بھی ان کے سامنے موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قانون پر پورے عمل کر کے دکھا رہی ہوتی ہے کہ سچ مچ میں انسانوں کی بھلائی کا راستہ کون سا ہے۔ تو بھلا سوچو تو صحیح، ذمہ داری کس کے ذمہ ہوگی؟ گمراہی غیر مسلموں کی یا غافل مسلمانوں کی ذمہ داری تو نہیں ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ تو اس طرح مسلمانوں کو اپنا پیغام، اپنے دین کا پیغام، اللہ کا پیغام اور قرآن پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا چاہیے۔ پہلے اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے، اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھالنا چاہیے اور پھر لوگوں تک اس پیغام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچانا چاہیے۔ امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ قصہ میرا بہت پسند آیا ہوگا۔ بے شک قرآن کا ہر قصہ بہت خوبصورت ہے اور اللہ پاک کی ہر قصے میں کسی نہ کسی پیغام کی طرف اشارہ ہے۔